نشہ آور مشروبات کا بیان، شراب کی حرمت اور اس بات کا بیان کہ شراب انگور کے شیرے سے بنتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے مال غنیمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے ایک اونٹنی ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اونٹنی اور عطا فرمائی۔ ایک دن میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری کے دروازے پر بٹھایا۔ میں یہ ارادہ رکھتا تھا کہ میں ان پر اسخر یعنی ایک قسم کی گھاس لاد کر لاؤں اور اس کو فروخت کروں۔ اس وقت میرے ساتھ بنو قینقاع کا ایک سنار بھی تھا۔ میں اس گھاس کی آمدنی سے حضرت فاطمہ کے ولیمے کی تیاری کرنا چاہتا تھا۔ اس گھر میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب شراب پی رہے تھے اور ان کے پاس ایک باندی گا رہی تھی۔ اس نے کہا، اے حمزہ، ان فربا اونٹنیوں کو ذبح کرنے کے لیے اٹھو۔ حضرت حمزہ تلوار لے کر ان اونٹنیوں پر جھپٹے اور ان کی کوہانوں اور کوکھوں کو کاٹ ڈالا، اور پھر ان کی کلیجیاں نکال لیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب سے پوچھا، کیا کوہان سے بھی کچھ لے گئے؟ انہوں نے کہا، وہ ان کی کوہانوں کو کاٹ کر لے گئے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب میں نے یہ اندھوناک منظر دیکھا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ حضرت زید کے ساتھ چلے اور میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان پر غضبناک ہوئے۔ حضرت حمزہ نے اپنی نظر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، تم لوگ میرے اجداد کے غلام ہی تو ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پیر لوٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن شراب حرام کی گئی اس دن میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ وہ شراب صرف کشمش اور چھواروں سے بنی ہوئی تھی۔ اتنے میں کسی منادی کی آواز سنائی دی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، جاؤ دیکھو۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک منادی یہ ندا کر رہا تھا، سنو، قمر یعنی انگور کی شراب حرام کر دی گئی ہے، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے کہا، اٹھو اور تمام شراب بہا دو۔ سو میں نے شراب کو بہا دیا۔ اس وقت کسی نے کہا، فلاں اور فلاں شہید ہوئے تھے اور ان کی پیٹوں میں شراب تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ حضرت انس کی حدیث کا حصہ ہے یا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ان سے ان کی کھائی ہوئی چیزوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے تھے اور وہ ایمان لا چکے تھے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے تھے۔ عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فضیخ یعنی کھجوروں کا کچا شیرہ جو پڑے پڑے جوش کھا کر جھاگ چھوڑ دے کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا، تمہارے اس فضیخ کے علاوہ ہماری کوئی خمر یعنی شراب تھی ہی نہیں، یہ وہی شراب ہے جس کو تم فضیخ کہتے ہو۔ میں حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو ایوب اور دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں کھڑے ہو کر یہی شراب پلا رہا تھا۔ اچانک ایک شخص نے آ کر کہا، کیا تم کو خبر معلوم ہوئی؟ ہم نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، خمر حرام کر دی گئی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، اے انس، ان مٹکوں کو بہا دو۔ اس خبر کے بعد انہوں نے کبھی شراب نہیں پی اور نہ انہوں نے اس کے بعد پھر اس خبر کے متعلق کوئی سوال کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے امزاد قبیلے والوں کو فضیخ پلا رہا تھا اور میں ان میں سب سے کم سن تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر کہا، خمر حرام کر دی گئی۔ صحابہ نے کہا، اے انس، اس کو بہا دو۔ سو میں نے بہا دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا، وہ کس چیز کی شراب تھی؟ انہوں نے کہا، وہ کچی اور پکی ہوئی کھجوروں کی شراب تھی۔ ابو بکر بن انس نے کہا، ان دنوں ان کی یہی خمر یعنی شراب تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک نے بھی یہی فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اپنے قبیلے کو شراب پلا رہا تھا۔ اس کے بعد ابن علیہ کی روایت کے مثل ہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ ابو بکر بن انس نے کہا، ان دنوں ان کی شراب یہی تھی۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے
اور انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان دنوں ان کی خمر یعنی شراب یہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت معاذ بن جبل اور انصار کی ایک جماعت کو شراب پلا رہا تھا۔ اسی وقت ایک آنے والے نے آ کر کہا ایک نئی خبر آئی ہے، خمر کی تحریم نازل ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ہم نے اسی دن شراب کو بہا دیا۔ وہ کچی کھجوروں اور چھواروں کی شراب تھی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ خمر حرام کر دی گئی اور ان دنوں ان کی عام شرابیں کچی کھجوروں اور چھواروں سے بنائی جاتی تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت سہیل بن بیضہ کو ایک مشک سے شراب پلا رہا تھا جس میں گدری کھجوروں اور چھواروں کی شراب تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدری کھجوروں اور چھواروں کو ملا کر بھگونے اور پھر اس کو پینے سے منع فرمایا ہے، اور جس دن خمر یعنی شراب حرام ہوئی اس دن ان کی عام شراب یہی ہوتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب کو فضیخ اور چھواروں کی شراب پلا رہا تھا۔ اس وقت ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ اب خمر حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا اے انس اس گھڑے کو توڑ دو۔ میں نے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس گھڑے کو نیچے سے مارا حتیٰ کہ وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں خمر یعنی شراب کو حرام کیا تھا، اس وقت مدینہ میں کھجور کے علاوہ اور کوئی شراب نہیں پی جاتی تھی۔ خمر کو سرکہ بنانے کی ممانعت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکہ بنانے کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خمر سے علاج کرنے کی حرمت۔ حضرت طارق بن سوید جوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خمر کے متعلق سوال کیا، آپ نے اس سے منع فرمایا یا اس کے بنانے کو ناپسند فرمایا۔ انہوں نے کہا میں اس کو دوا کے لیے بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ دوا نہیں ہے، البتہ یہ بیماری ہے۔ کھجور اور انگور سے بنی ہوئی شراب کا خمر ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور اور انگور ان دو درختوں سے خمر بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور اور انگور ان دو درختوں سے خمر تیار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور اور کھجور ان دو درختوں سے خمر بنائی جاتی ہے۔ چھواروں اور کشمش کو ملا کر نبیذ بنانے کا حکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھواروں اور کشمش اور کچی کھجوروں اور چھواروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھواروں اور کشمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا اور تازہ کھجوروں اور کچی کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تازہ کھجوروں اور کچی کھجوروں کو اور کشمش اور چھواروں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور چھواروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا اور کچی کھجوروں اور چھواروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھواروں اور کشمش کو ملانے سے منع فرمایا اور چھواروں اور کچی کھجوروں کو ملانے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کشمش اور چھواروں کے ملانے سے اور کچی کھجوروں اور چھواروں کو ملانے سے منع فرما دیا ہے۔ ایک اور سند سے اس کی مثل روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے نبیذ پیے
وہ صرف کشمش کا نبیذ پیے یا صرف چھواروں کا نبیذ پیے یا صرف کچی کھجور کا نبیذ پیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچی کھجوروں کو چھواروں کے ساتھ ملانے سے یا کشمش کو چھواروں یا کشمش کو کچی کھجوروں کے ساتھ ملانے سے منع فرما دیا ہے، اور فرمایا تم میں سے جو شخص نبیذ پیے۔ اس کے بعد حسب سابق روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدری کھجوروں اور تازہ کھجوروں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ، اور کشمش اور چھواروں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ، اور ہر جنس کا الگ الگ نبیذ بناؤ۔ ایک اور سند سے اس کی مثل روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدری کھجوروں اور تازہ کھجوروں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ، اور تازہ کھجوروں اور کشمش کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ، البتہ ہر جنس کا الگ الگ نبیذ بناؤ۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ ان کی حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت بیان کی۔ ایک اور سند سے بھی اس حدیث کی مثل روایت ہے، البتہ اس میں تازہ کھجور اور گدری کھجور اور چھواروں اور کشمش کا ذکر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھواروں اور کچی کھجوروں کو ملانے سے منع فرمایا، اور کشمش اور چھواروں کو ملانے سے اور گدری کھجوروں اور تازہ کھجوروں کو ملانے سے منع فرمایا، اور فرمایا ہر جنس کا الگ الگ نبیذ بناؤ۔ ایک اور سند سے اس حدیث کی مثل روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور چھواروں اور کچی کھجوروں اور چھواروں کو ملانے سے منع فرمایا، اور فرمایا ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ نبیذ بنایا جائے۔ ایک اور سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثل روایت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھواروں اور کشمش کو ملا کر اور کچی کھجوروں اور پکی کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا، اور آپ نے اہل جرش کی طرف لکھا کہ چھواروں اور کشمش کو ملا کر نبیذ نہ بنائیں۔ اسی سند کے ساتھ چھواروں اور کشمش کے متعلق ایک اور روایت ہے، اور اس میں کچی کھجوروں اور چھواروں کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچی کھجوروں اور تازہ کھجوروں، چھواروں اور کشمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچی کھجوروں اور تازہ کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے اور چھواروں اور کشمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو اور روغن خیر ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو اور روغن خیر ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا، اور ابو سلمہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھوکھلے کدو میں نبیذ نہ بناؤ اور نہ روغن خیر ملے ہوئے برتن میں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ سبز گھڑوں سے اجتناب کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن خیر ملے ہوئے برتنوں، سبز گھڑوں اور کھوکھلی لکڑی کے برتنوں سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہنتم کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ سبز گھڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے وفد سے فرمایا میں تم کو کھوکھلے کدو کے برتن، سبز گھڑوں، کھوکھلی لکڑی کے برتنوں، روغن کیے ہوئے برتنوں اور جن مشکوں کے منہ کٹے ہوئے ہوں سے منع کرتا ہوں، صرف اپنے مشکیزوں سے پیا کرو اور ان کا منہ باندھ دیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو اور روغن کیے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ شعبہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو اور روغن کیے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اسود سے کہا
کیا تم نے ام المومنین سے پوچھا تھا کہ کن برتنوں میں نبیذ بنانا مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے عرض کیا اے ام المومنین، مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ نے ہم اہل بیت کو کھوکھلے کدو اور روغن کیے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے حنتم اور گھڑے کا ذکر نہیں کیا تھا؟ راوی نے کہا کہ میں تم کو وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے سنی ہے، کیا میں وہ بات بیان کروں جو میں نے نہیں سنی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو اور روغن کیے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کی ہے۔ قشیری بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی، میں نے حضرت عائشہ سے نبیذ کے متعلق سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبیذ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے ان کو کھوکھلے کدو، کھوکھلی لکڑی اور روغن کیے ہوئے برتنوں اور سبز گھڑوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو، سبز گھڑوں، کھوکھلی لکڑی اور روغن کیے ہوئے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ ایک اور سند سے یہ روایت ہے، البتہ اس میں مزفت کی جگہ مخیر کا لفظ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو کھوکھلے کدو، سبز گھڑوں، کھوکھلی لکڑی اور روغن کیے ہوئے برتنوں سے منع کرتا ہوں۔ حماد کی روایت میں مخیر کی بجائے مزفت کا لفظ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو، سبز گھڑوں اور کھوکھلی لکڑی سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو، سبز گھڑوں اور روغن کیے ہوئے برتنوں سے اور کچی اور گدری کھجوروں کو ملانے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو، کھوکھلی لکڑی اور روغن کیے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلے کدو، سبز گھڑوں، کھوکھلی لکڑی اور روغن کیے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا۔ قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑوں، کھوکھلے کدو اور کھوکھلی لکڑی میں پینے سے منع فرمایا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے متعلق شہادت دیتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شہادت دی کہ آپ نے کھوکھلے کدو، سبز گھڑوں، روغن کیے برتنوں اور کھوکھلی لکڑی کے استعمال سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے گھڑے اور کھوکھلے کدو میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے گھڑے اور کھوکھلے کدو میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر آپ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے، کھوکھلے کدو اور روغن ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرما دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑوں، کھوکھلے کدو اور روغن ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا اور کہا، میں نے آپ سے یہ بارہا سنا ہے۔ محارب کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کی اور میرا گمان ہے
کہ کھوکھلی لکڑی کا بھی ذکر کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے گھڑے، کھوکھلے کدو اور روغن ملے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا اور فرمایا مشکیزوں میں نبیذ بناؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑوں سے منع فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہنتما کیا ہیں؟ فرمایا سبز گھڑے۔ زازان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ شراب کے برتنوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیجیے، پہلے اپنی زبان میں بیان کریں پھر میری زبان میں اس کا مطلب بیان کریں، کیونکہ آپ کی اور ہماری زبان الگ الگ ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑوں، کھوکھلے کدو، روغن کیے ہوئے برتنوں اور کھوکھلی لکڑی سے منع فرمایا، یعنی کھجور کی لکڑی کو اندر سے چھیل کر ایک برتن بنا لیا ہو، اور آپ نے مشک میں نبیذ بنانے کا حکم دیا۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی۔ سعید بن مسیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اس ممبر کے پاس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد حاضر ہوا اور انہوں نے آپ سے مشروبات یعنی برتنوں کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے ان کو کھوکھلے کدو، کھوکھلی لکڑی اور سبز گھڑوں سے منع فرمایا۔ میں نے کہا اے ابو محمد، اور روغن ملے ہوئے برتنوں سے بھی؟ ہمارا خیال تھا کہ شاید آپ ان کو بیان کرنا بھول گئے۔ سعید بن مسیب نے کہا میں نے یہ لفظ حضرت عبداللہ بن عمر سے نہیں سنا اور وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکھلی لکڑی، روغن کیے ہوئے برتنوں اور کھوکھلے کدو سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے، کدو، روغن کیے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا۔ ابو زبیر نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے، روغن کیے ہوئے برتن اور کھوکھلی لکڑی سے منع فرمایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیذ بنانے کے لیے کوئی برتن نہ ملتا تو پھر پتھر کے برتن میں آپ کے لیے نبیذ بنایا جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر کے ایک برتن میں نبیذ بنایا جاتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشک میں نبیذ بنایا جاتا تھا، اور جب مشک نہ ملتی تو پتھر کے ایک برتن میں نبیذ بنایا جاتا تھا۔ کسی شخص نے کہا میں نے ابو زبیر سے سنا ہے کہ وہ برام یعنی پتھر کا ایک برتن تھا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو مشک کے سوا باقی برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، اب سب برتنوں میں پیو اور نشہ آور چیز نہ پیو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو کچھ برتنوں سے منع فرمایا تھا، حالانکہ برتن کسی چیز کو حلال کرتے ہیں نہ حرام کرتے ہیں، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو چمڑے کے برتنوں سے منع کیا تھا، اب ہر برتن میں پیو، البتہ نشہ آور چیز نہ پیو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں میں نبیذ سے منع فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ ہر شخص کے پاس تو مشک نہیں ہے، تب آپ نے مٹی کے اس گھڑے میں پینے کی اجازت دی جس پر روغن کیا ہوا نہ ہو۔ ہر نشہ آور مشروب کے خمر ہونے اور ہر خمر کے حرام ہونے کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی شراب کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشروب بھی نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی شراب کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشروب بھی نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جو سے ایک مشروب بنایا جاتا ہے اور اس کو مزر کہتے ہیں، اور ایک مشروب شہد سے بنایا جاتا ہے، اس کو بدعو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ مشروب حرام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت معاذ کو یمن بھیجا اور فرمایا، لوگوں کو بشارت دینا اور آسان احکام بیان کرنا، ان کو علم دین سکھانا اور متنفر نہ کرنا، اور میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا، دونوں اتفاق سے رہنا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں شہد کو جوش دے کر ایک مشروب تیار کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ بندھ جاتا ہے، اور ایک مشروب جو سے تیار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مشروب جو نماز سے مدہوش کر دے وہ حرام ہے۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت معاذ کو یمن بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، ان کو خوشخبری دینا اور متنفر نہ کرنا، آسان احکام بیان کرنا اور لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو دو مشروبوں کے متعلق بتائیے جن کو ہم یمن میں تیار کرتے ہیں۔ ایک بدعو ہے جو شہد سے تیار کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور ایک مزر ہے جو جو اور جوار سے تیار کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی جامع معنی کلام کا ملکہ عطا کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر اس نشاور چیز سے منع کرتا ہوں جو نماز سے مدہوش کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جیشان سے آیا۔ جیشان یمن کا ایک شہر ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے علاقے کے ایک مشروب کے متعلق سوال کیا جس کو جوار سے بنایا جاتا تھا۔ اس کا نام مزرو تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا وہ نشہ آور ہے؟ اس نے کہا، جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کر لیا ہے کہ جو شخص نشہ آور مشروب پیے گا اس کو طینۃ القبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طینۃ القبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کا پسینہ، یا فرمایا جہنمیوں کا نچوڑ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس شخص نے دنیا میں خمر پی اور مر گیا، درآں حالانکہ وہ شراب کا عادی تھا اور اس نے توبہ نہیں کی، تو وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس بات کا مجھ کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ہے کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ شراب پی کر توبہ نہ کرنے والے کی آخرت میں سزا کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں شراب سے محروم رہے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور اس سے توبہ نہ کی وہ اس سے آخرت میں محروم رہے گا، اس کو نہیں پی سکے گا۔ مالک سے پوچھا گیا، کیا یہ حدیث مرفوع ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں خمر کو پیا وہ آخرت میں اس کو نہیں پیے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی مثل روایت کی ہے، جو نبیذ تیز اور نشہ آور نہ ہو اس کی اباحت کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتدائی شب میں نبیذ بنایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح پیتے تھے۔
پھر اس کے بعد والی شب میں اور صبح پیتے تھے، اور پھر رات کو پیتے تھے، پھر اگلے روز عصر تک پیتے تھے۔ پھر کچھ اگر بچ جاتا تو خادم کو پلا دیتے یا اس کو بہانے کا حکم دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بروایت شعبہ پیر کی رات کو نبیذ بنایا جاتا، آپ اس کو پیر کے دن پیتے اور منگل کو عصر تک پیتے، اور اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا تو خادم کو پلا دیتے یا اس کو بہا دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کشمش کو پانی میں ڈال دیا جاتا، آپ اس نبیذ کو اس دن پیتے اور اس کے دوسرے دن اور تیسرے دن شام تک آپ خود پیتے یا کسی کو پلا دیتے، پھر اگر کچھ بچ جاتا تو اس کو بہانے کا حکم دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشک میں کشمش کو ڈال دیا جاتا، آپ اس کو اس دن پیتے اور اس کے بعد 2 دن تک پیتے، اور جب تیسرے دن کی شام ہوتی تو آپ اس کو خود پیتے اور کسی کو پلا دیتے، پھر اگر بچ جاتا تو اس کو بہا دیتے۔ ابو عمر نقعی کہتے ہیں کہ ایک قوم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خمر کے بیچنے، خریدنے اور اس کی تجارت کے متعلق سوال کیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، شراب کا بیچنا، خریدنا اور اس کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے نبیذ کے متعلق سوال کیا۔ حضرت ابن عباس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں گئے اور پھر واپس آ گئے۔ اس وقت لوگوں نے سبز گھڑوں میں، کھوکھلی لکڑیوں میں اور کھوکھلے کدو میں نبیذ تیار کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبیذ کو بہانے کا حکم دیا، پھر آپ نے ایک مشک میں کشمش اور پانی ڈالنے کا حکم دیا۔ رات میں وہ پانی ڈالا گیا، آپ نے اس مشک سے صبح کو نبیذ پیا اور اس دن نبیذ پیا، آنے والی رات کو نبیذ پیا، پھر دوسرے روز شام تک نبیذ پیا اور پلایا، اور جب صبح ہوئی تو آپ نے باقی ماندہ کو پھینکنے کا حکم دیا۔ سماسہ کہتے ہیں کہ میری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے نبیذ کے متعلق سوال کیا۔ حضرت عائشہ نے ایک حبشی باندی کو بلایا اور فرمایا، اس سے پوچھو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ بناتی تھی۔ اس حبشی عورت نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو مشک میں نبیذ بنا کر اس مشک کا منہ باندھ کر اس کو لٹکا دیا کرتی تھی، جب صبح ہوتی تو آپ اس سے نبیذ پی لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشک میں نبیذ بناتے، اس کے اوپر والے حصے کو باندھ دیتے، اس مشک میں سوراخ تھے، ہم صبح نبیذ تیار کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شام کو پیتے تھے، اور شام کو نبیذ بناتے تو آپ اس کو صبح پیتے تھے۔